اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے، نزولاً 48 نمبر پر ہے، بعد الشعراء، سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اس میں یہ ہے، اللہم لا تجعلنا مثل الشعراء الذین یقولون ما لا یفعلون وجعلنا مثل النمل فی اصلاح قومنا۔ اے اللہ ہمیں شعراء، شاعروں کی طرح نہ بناؤ جو کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ وجعلنا مثل النمل فی اصلاح قومنا، ہمیں اس چونٹی کی طرح بنا دے جنہیں غم، فکر، درد تھا اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں۔ ربط معنوی یہ ہے کہ شعراء کے اندر دلائل عقلیہ ذکر تھے اس مسئلے پر کہ المبارک فی کل شیء هو اللہ، کہ برکت دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کی دو اور وجہ اللہ رب العزت اس صورت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ عالم الغیب هو اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، والسلامت، اور سلامتی دینے والا بھی اللہ ہے، وکل شیء محتاج فی السلامت الی اللہ، ہر چیز مخلوق میں غیر مخلوق میں سب اللہ کی طرف محتاج ہے سلامتی میں۔ تو جب عالم الغیب اللہ ہے، سلامتی والا اللہ ہے، تو برکت دہندہ بھی صرف اللہ ہے۔ ماقبل صورت کے آخر میں ترغیب الی القرآن کا تذکرہ تھا، تو اس صورت کے آخر میں اور شوروں میں بھی ترغیب الی القرآن کا تذکرہ ہے۔ ماقبل واقعی موسیٰ ذکر ہوا، یہاں پر دوسرے انداز سے اس کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ ماقبل مہلکہ ذکر ہوئے، وہ وہ اقوام جو ہلاک ہو گئی، یہاں پر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو ایمان لے آئے، جس طرح بلقیس۔ ماقبل فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ غم، درد تھا کہ یہ مسئلہ عالم میں پھیل جائے، یہاں پر فرمایا کہ ایک پرندہ ہدہد، اسے بھی غم اور درد تھا کہ ایک ملک میں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ سورت کا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اس پر دو واقعات اللہ نے ذکر فرمائے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا عصا ہے یا میں سام اٹھا رہا ہوں، تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ ایک پرندہ غائب ہے، معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس کا خلاصہ پھر آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، الغیبہ، چھپی ہوئی باتوں پر، الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور ذات عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس پر لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ لوط علیہ السلام کو سلامتی صرف اللہ نے دی ہے۔ دوسرا واقعہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، آیت نمبر 59 میں پھر اس کا خلاصہ ہے کہ سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہے اللہ کا علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو سورت میں دو مسائل ذکر ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، سلامتی دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ تواسید
اللہ جانتے ہیں ان حروف کے معانی کو۔ اول 6 آیات بطور تمہید، پھر واقعی موسیٰ دعوی اولا پر۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیت ہے قرآن مجید کی اور کتاب واضح کے، ہدایت ہے و بشریٰ للمؤمنین، بشارت ایمان والوں کے لیے۔ وصف اول، ایمان والے وہ ہے جو قائم کرتے نماز کو۔ وصف دوم، جو دیتے ہیں زکوٰۃ کو، یا مراد اس سے تزکیہ نفس ہے۔ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ آخرت پر عقیدہ و یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین زجر مع التخویف، یقیناً وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر، زینا لهم اعمالهم، ہم نے مزین کیا ان کے لیے ان کے برے اعمال، فهم یعمہون، پس وہ حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین ثمر، یہ وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا حساب ہوگا، وہ برا عذاب ہوگا۔ وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، ثمر اخروی، یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، تسلی مع الترغیب، یقیناً آپ پر، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً آپ کو قرآن مجید دیا گیا، من لدن حکیم علیم، ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اذ قال موسیٰ، واقع اولا اس پر کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یاد کرو جو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لأہلی، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، یقین میں نے دیکھ لی آگ کو، آگ کی شکل کو دیکھ لی، آگ نہیں تھی۔ سآتیکم منہا بخبرن، ان قریب لے کر آؤں گا تمہارے پاس اس سے بخبرن، کوئی خبر، او آتیکم بشہابن، یا لے کر آؤں گا تمہارے پاس بشہابن، آگ کا انگارہ، بشہابن قبسن، بشہابن قبسن، آگ کا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم گرم ہو جاؤ۔ فلما جاء، جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کے پاس، نودیا، آواز کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، انبورکا بانہ، یقیناً برکت ڈالی گئی ہے، من فی النار، اس میں جو آگ کے طلب میں ہے، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے۔ کیا مطلب؟ برکت دی گئی ہے من فی النار، اس کو جو آگ کے طلب میں ہے وہ برکت والا نہیں ہے، بلکہ اس کو برکت دی گئی جو کہ وہی ہے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ وہ سبحان اللہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر پاک کہ اللہ رب العالمین، جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ، موسیٰ، انی ان اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، زبردست حکمت والا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، معجزہ اول، وَأَنْ أَلْقِ، پھینک دے، عصاک، اپنی لاٹھی کو، فلما رآہا، جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو، تہتز، جو حرکت کر رہا تھا، کأنہا جات، گویا کہ آپ کا ہوگے، جان، یہ پتلا سانپ ہے۔ بعض جگہ میں فرمایا ثعبان، بعض میں فرمایا جان، تو جسامت کے اعتبار سے ثعبان تھا، رفتار کے اعتبار سے جان تھا، جیسے کہ پتلا سانپ بہت جلدی حرکت کرتا ہے، تو اسی طرح وہ حرکت کرتا تھا، گویا کہ آپ کہو کہ پتلا سانپ ہے۔ واللہ مدبرا، پھر گئے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، ہم نے کہے موسیٰ، لا تخف، نہ ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً نہیں ڈرتے ہمارے ساتھ بھیجے ہوئے پیغمبر، الا من ظلم، الا بمعنی لیکن من ظلم، لیکن جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر نیکی کے بعد، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر گناہ کے بعد نیکی کی، یعنی تبدیل کیا نیکی کو، بعد سوء، بعد گناہ کے بعد نیکی کی، انی غفور رحیم، یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ الا من ظلم، یا الا بمعنی ولا من ظلم، اور وہ بھی نہیں ڈرتے کہ جس نے ظلم نہیں کیا ہو۔ وادخل یدک، معجزہ دوم، داخل فرمائی اپنے ہاتھ کو، اپنے دایات کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے۔ یہ نور باطن کا نمونہ تھا۔ فی 9 آیات ارسلنا، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، فی 9 آیات، ان 9 معجزات کے ساتھ، الی فرعون، فرعون کے طرف، وقوم، اس کے قوم کے طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً تھے وہ قوم فاسق۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 میں اس کا تذکرہ ہے۔
فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، پس جب آئے ان کے پاس ہمارے دلائل مبصرہ واضح، قالو یعنی سمجھانے کے لیے، قالو وہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ ہے جادو واضح، وجادوا بہا انہوں نے انکار کیا ان آیات کے ساتھ، واستیقنت انفسہم درا حال ہے کہ یہ ان کے دل یقین کرتے تھے۔ کیوں انکار کیا؟ ظلماً ظلم کی وجہ سے، وعدواً وعلوا سرکشی کی وجہ سے، فانظر پس دیکھیے کیف کان عاقبۃ المفسدین کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، تحقیق ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، علماً علمی شریعت۔ پہلا واقعہ ذکر کے موسیٰ علیہ السلام کا، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں سام اٹھا رہا ہوں یا اپنی لاٹھی کو اٹھا رہا ہوں، تو معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اب واقع دوم سلیمان علیہ السلام کا، وقال اندر نے کہا بطور شکر کے الحمدللہ، تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ثابت ہے۔ وہ ذات فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ ووارث سلیمان نعمتی اولا خاصہ، ووارث سلیمان داؤدا، جان نشین ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد کا۔ قال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے بطور تحدیث بالنعمت کے، یا ایھا الناس اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولی، وأوتینا من کل شیء، ہمیں دی گئی ہے من کل شیء ہر ضروری اشیاء میں سے، ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ فضل ہے واضح۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر من الجن جنات میں سے، انسوں میں سے، والطیر پرندے، فہم یوزعون پس ان کو حصے حصے بنایا گیا۔ یہ پرندوں کی جماعت ہے، یہ دوسری جماعت ہے، یہ جنات کی جماعت ہے، یہ انسانوں کی جماعت ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقسیم کیے جاتے تھے ہر ایک کو کہ تمہارا یہ کام ہے، تمہارا یہ کام ہے، یا فہم یوزعون پس انہیں روکا جاتا تھا تاکہ سب کو روک کر پھر ساتھ جائے کسی کام پر۔ اس میں اشارہ ہے کثرت کی طرف۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ آئے علی واد النمل، چونٹی کے ایک وادی پر۔ قالت نملہ، کہنے لگی ملکہ نملہ، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹو، یا حرف ندا، اے چونٹو داخل ہو جاؤ، مساکنکم اپنی بلوں میں، اپنی سوراخوں میں۔ انہوں نے کہا کیوں داخل ہو جائے؟ کہنے لگی لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان علیہ السلام کچل نہ ڈالے، وہ جنود اور اس کے لشکر ہے۔ سلیمان مخصوص ذکر کیا، وہ جنود عام ذکر کیا، وہ لا یشعرون بیان عذر، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے چونٹی نے جو بات کی ہے بہت ہی حکیمانہ۔ یا ایھا النمل، یا حرف ندا ذکر کیا ہے، ایھا النمل ای تنبیہ ذکر کیا ہے، النمل منادہ ذکر کیا ہے۔ یا ایھا النمل، اے چونٹو، انہوں نے کہا کیوں ہمیں بلا رہی ہو اے ملکہ نمل؟ کہنے لگی ادخلوا مساکنکم، یہ ہے مقصود بالندا کہ اپنی بلوں میں چپ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان، یہ ہے علت دخول، کیوں ہم چپ جائے؟ لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان علیہ السلام کچل نہ ڈالے، تمہیں سلیمان علیہ السلام کچل نہ ڈالے۔ وہم لا یشعرون، انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتی، کس طرح تم کہتے ہو؟ کہنے لگے وہم لا یشعرون،
انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے من فقہ الرجل ان یقل کلامہ، آدمی کی فقاہت کس سے معلوم ہوتی ہے کہ تم کہتے یہ آدمی فقیہ ہے، سمجھنے والا جاننے والا یا نہیں، اس کی فقاہت اور سمجھ اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کی بات تو قلیل ہوگی لیکن اس میں بہت سارے معانی چھپے ہوئے ہوں گے۔ من فقہ الرجل ان یقل کلامہ، جس میں فقاہت نہ ہو، سمجھ نہ ہو، اس کی باتیں زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں سمجھ کی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَظِيمٌ عَلَى وُجُوبِ الْعَزْمِ بِعَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ، اس میں ایک عظیم تنبیہ ہے اس بات پر کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے۔ دیکھیے ایک چونٹی کو یہ پتہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر قصداً کوئی گناہ نہیں کرتا، لیکن آج کل کے زمانے کے مولوی ابو الاعلیٰ مودودی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر سے بھی گناہ ہوتے یا نہیں۔ اس نے اپنے کتاب تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء سے بھی گناہ صادر ہو سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ باتیں لکھی ہے، یونس علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ باتیں لکھی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے چونٹی کا واقعہ ذکر کیا، کیونکہ یہ جو چونٹی ہے یہ دوسرے پرندوں سے، چونٹی دوسری چیزوں سے بہت زیادہ الگ ہے، بہت زیادہ امتیاز رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ چونٹی کو اپنے قوم کی حفاظت کا جذبہ تھا اس نملے کو۔ دوسری بات یہ کہ نملہ یہ بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں اتفاق بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک جماعت چونٹی کی جا رہی ہوگی، پوری جماعت ہوتی ہے، اتفاق ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گرمی میں اپنے لیے ذخیرہ جمع کرتی ہے، پھر سردیوں میں اس کو کہتی ہے ہمت والا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے وزن سے زیادہ چیز کو اٹھاتی ہے، اتنی ہمت ہے، پھر راستے میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار میں لے کر جاتی ہے، اور ان میں بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے۔ یہ چونٹی ہے، بار بار گرے گی پھر اٹھے گی۔ امیر تیمور ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک علاقے پر حملہ کیا، ناکام ہوا، دوسرے بار حملہ کیا ناکام ہوا، تیسرے بار حملہ کیا ناکام ہوا، ارادہ کیا ابھی حملہ نہیں کر رہا۔ ایک کنویں کے پاس بیٹھے تھے، نیچے دیکھا کہ چونٹی کی جماعت ہے، اوپر آ رہی ہے پھر نیچے گر رہی ہے، آ رہی ہے پھر نیچے گر رہی ہے، آ رہی ہے پھر نیچے گر رہی ہے۔ آخر یہ ہے کہ وہ اوپر آ گئی وہ چونٹی کی جماعت۔ اس نے سوچا کہ جب ایک چونٹی میں اتنی ہمت ہے کہ بار بار گر رہی ہے پھر اوپر اٹھ رہی ہے، تو میرے اندر کس طرح یہ ہمت پیدا نہیں ہے۔ فوراً چوتھے مرتبہ جب حملہ کیا تو اس ملک کو فتح کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک عجیب انداز میں اس کا واقعہ ذکر کیا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرا پڑے، ضاحکا ہنسنے لگے، من قولها، ان کی بات کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کو ذریعہ وہی بتایا گیا کہ چونٹی نے آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کی۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ ایک ہے تبسم، دوسرا ہے ضحک، تیسرا ہے قہقہ۔ تبسم اسے کہتے ہیں ما لا صوت فی، جس میں کوئی آواز نہ ہو۔ ضحک اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہنس پڑے، خود آپ سنیں لیکن کوئی اور نہ سنے۔ تیسری چیز ہے قہقہ، کہ آپ خود بھی سنیں دوسرا بھی سنے۔ تو یا تو تبسم ہوگا یا ضحک ہوگا۔ یہاں پر فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کا جواب یہ فتبسم، مسکرا پڑے بغیر ارادہ کے، ضاحکا ہنسنے لگے ارادتاً، یا فتبسم ابتدائی فعل کا تذکرہ ہے، ضاحکا انتہائی فعل کا تذکرہ ہے۔ وقال، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رب، میرے رب، اوزعنی، علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے عرض کیا کہ مجھ سے کچھ مانگو۔ چونٹی نے کہا میں تجھ سے کیا مانگوں؟ جب اصرار کیا تو چونٹی نے کہا زدنی رزقی واجلی، میری رزق میں اضافہ کرے، میری زندگی میں اضافہ کرے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ چیز تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ چیز اختیار میں نہیں تو اور کون سی چیزیں تیری ملکیت میں؟
فرمایا اوزینی مجھے طاقت دے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا، وہ نعمت جو آپ نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے، وانا عمل صالحا ترضاه، یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاه جس کو آپ پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، مجھے داخل کرے برحمتک اپنی خاص رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں میں، وتفقد الطیر، یہاں سے تتمہ واقعہ اور خصوصی بات کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، وتفقد الطیر، آپ نے حاضری لگوائی پرندوں کا، فقال فرمایا مالی مجھے کیا ہوا ہے، الار الہدہد کہ میں ہدہد پرندہ نہیں دیکھتا، ہمارے پشتوں میں اس کو ملا چرگ کہتے ہیں، ام کانا من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بضرور میں سزا دوں گا، سزا اس کو سخت، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کروں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا لے کر آئے گا وہ میرے پاس واضح دلیل کہ تو کہاں غائب ہوا تھا، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس وہ ٹھہرا رہا تھوڑی دیر، آیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہاں گئے تھے، فقال ہدہد کہنے لگا احطت بما لم تحط به، احطت علمت، میں نے پہچان لی، میں نے جان لی وہ بات جس کو تو نے نہیں جانی ہے، مجھے اس بات کا علم ہوا جو تجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے ایک ہدہد پرندے کو بھی پتہ ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے کے بڑے پادری مولوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے یا نہیں، وہ کہتے پیغمبر عالم الغیب ہوتے۔ ہدہد پرندہ یہ کہتی ہے احطت بما لم تحط به، میں نے اس چیز کا احاطہ کیا جو تو نے نہیں کیا، علمت، میں جان گیا جس کو تو نہیں جانتا۔ اس وجہ سے علامہ نصفی فرماتے رحمہ اللہ وفی بطلان قول الرفضاء ان الامام لا يخفى علیہ شیء، اس میں رد ہے ان روافض کے قول پر کہ وہ کہتے کہ امام پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتا۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اجمالی بیان، ہم لے کر آئے آپ کے پاس من سبأ، سبا ملک سے، بنبأ یقین، یقینی خبر، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، ان کی مذہبی حالت کیا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، یقیناً میں نے پالی ایک عورت کو، تملکہم جو ان کی بادشاہت کر رہی تھی، وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اسے دی گئی ہر چیز، ہر ضروری چیز، ولہا عرش عظیم، اس کے پاس ایک بڑا عرش تھا۔ تعجب کے طور پر ذکر کیا کہ عورت لوگوں کی بادشاہت اور سلطنت کر رہی ہے، وجدتها، ان کی مذہبی حالت یہ ہے، میں نے پالے اس کو، اس کے قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، جو سورج کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، وزین لهم الشیطان اعمالهم، مزین کیا شیطان نے ان کے برے اعمال، فصدهم عن السبیل، پس رو کے رکھ ان کو سیدھی راہ سے، فهم لا يهتدون، پس وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، اللہ یسجدوا، یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے، الہ کا لفظ مقدر ہے اور لام زائد ہے، الا الہ ان یسجدوا، یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، للذی، اس ذات کے طرف، یخرج الخبء، جو ظاہر کرتے پوشیدہ چیزوں کو، آسمانوں میں بارش اتارتے، والارض، زمین سے نباتات نکالتے، یا اللہ زائد نہیں ہے، اللہ یسجدوا، لِأَلَّا یسجدوا، یہ کیوں لوگ سجدہ نہیں کرتے اس ذات کے طرف جو پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں سے، زمینوں سے، جانتے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ پاک، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اور معبود مگر صرف وہی ہے، سجدے کا لائق صرف وہی ہے، رب العرش العظیم، مالک کے بڑے عرش کا۔ قال، فرمایا سلیمان علیہ السلام نے، سننظر، میں تحقیق کروں گا، صدقت ام کنت من الکاذبین، آیا تو سچ کہتی ہے یا ہے تو جھوٹوں میں سے۔
اذا بکتابی کیفیت تحقیق، لے جاؤ میری اس خط کو آزا جو یہ ہے، فالقی الیہم پس ڈال لے ان کے طرف، ثم تولی عنہم پھر جاؤ ان سے، فانظر ماذا یرجعون پس دیکھو ماذا یرجعون کس چیز پر یہ لوگ واپس ہوتے، یا پس دیکھو ماذا یرجعون آپس میں کیا سوال و جواب کرتے۔ یہ ہدہد پرندہ چلا گیا، چونکہ وہ عورت غیر شادی شدہ عورت تھی، سوئی ہوئی تھی اپنی محل میں، چاروں طرف دروازے بند تھے، باہر شرطا کھڑی تھی، یہ اس کمرے میں ایک روشن دان سے اس نے اس خط کو پھینکا، اس کے سینے پر وہ خط لگ گئی، آنکھیں کھلی، خط کو دیکھا، اس میں یہ پیغام دیکھا تو اپنے پارلیمنٹ والوں کو بلایا کہ عجیب خط ہے۔ قالت وہ کہنے لگی یا ایھا الملأ اے میرے پارلیمنٹ والو، انی القی الی کتاب کریم یقیناً مجھے ایک عزت والا خط دیا گیا، مختوم تھا، مہر لگایا ہوا تھا، انہ من سلیمان یہ بیان ہے خط کا یا کلام بلقیس کا، انہ من سلیمان یقیناً یہ خط سلیمان علیہ السلام کے طرف سے تھا، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اصل مضمون تو یہی تھا کہ اللہ تعالی کہ میرے خلاف میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور بسم اللہ کو برکت کے لیے ذکر کیا۔ یا علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرماتے تھے خط کا مضمون ہی بسم اللہ سے شروع تھا، مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا ولا تشرکوا بشیء لا بالشمس ولا بالقمر، کہ تم خاص اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ سورج کو نہ چاند کو۔ تو خط کا مضمون بسم اللہ سے شروع تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگو اللہ کے نام سے جو مہربان ہے، خاص مہربان ہے اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، وَأْتُونِي مسلمین آ جاؤ میرے پاس تابعدار۔ قالت یا ایھا الملأ کہنے لگی بلقیس اے میرے پارلیمنٹ والو، افتونی فی امری مجھے خبر دو میرے معاملے کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرا وجہ ما کنت قاطعۃ امرا میں کسی کام کو طے کرنے والی نہیں ہوں، حتی تشہدون یہاں تک کہ تم موجود ہو جاؤ، تم مجھے گواہی دو۔ قالوا وہ کہنے لگے نحن اولو قوہ ہم تو بہت زیادہ طاقت والے ہیں، اولی باس شدید و اولو باس شدید سخت جنگ والے ہیں، والامر الیک کی تجھے اختیار ہے، فانظری ماذا تامرین پس سوچئے جو کچھ تو ہمیں حکم کرتی ہو۔ قالت ان الملوک ابلیس کا رد ان کے قول پر، قالت کہنے لگی ابلیس ان الملوک اذا دخلوا یقیناً دنیاوی بادشاہ جب داخل ہو جاتے ہیں، قریتاً کسی بستی میں دشمنی کے طور پر، افسدوا تو انہیں ویران کر دیتا ہے، انہیں خراب کر دیتا ہے، ان میں فساد ڈالتے، وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ بنا دیتے ہیں عزت اہلہا اس کے عزت والوں کو اذلہ ذلیل، وکذالک یفعلون اس طرح کرتے ہیں یہ لوگ۔ وانی مرسلۃ الیہم تجویز ابلیس، وانی مرسلۃ الیہم یقیناً میں بھیجنے والی ان کے طرف، بہدیہ ہدیہ و تحائف، فناظرۃ بما یرجع المرسلون پس انتظار کرنے والی ہوں کہ کس چیز کے ذریعے سے لوٹتے بھیجے ہوئے قاصد ہو، اگر دنیا دار بادشاہ ہو تو منہ بند ہو جائے گا۔ فلما جاء سلیمان جب آیا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس، فرمائے سلیمان علیہ السلام نے اتمدوننی بمال آیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ذریعے سے، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم پس جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، بل انتم بعدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنی تعریف کے ساتھ خوش رہو تم،
ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کے طرف، اعلان جہاد۔ فلناتینہم بجنود، ضرور میں لے کر آؤں گا ان کے پاس لشکروں کو، لا قبل لہم، کہ ان میں طاقت نہیں ہوگی ان کے لیے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْ أَذِلَّةٍ، میں ضرور نکالوں گا ان کو اس شہر سے اذلہ، ذلیل بنا کر، وَهُمْ صَاغِرُونَ، حال یہ کہ یہ لوگ ماتحت بننے والے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ماتحت ہوں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے میرے پارلیمنٹ والو، اے میرے سردارو، ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو لے کر آئے میرے پاس اس کی تخت کو، قبل یاتونی مسلمین، اس کے تابعدار آنے سے پہلے۔ قال عفریتن، کہنے لگے ایک سرکش، من الجن، جنوں میں سے بہت بڑا دیو تھا، اناتیکا بھی قبل ان تقوم من مقامکا، میں لے کر آؤں گا تیرے پاس یہ تخت آپ کے اپنے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ ابھی آپ مجلس میں ہوں گے، مجلس برخاست نہیں ہوگا، میں یہ تخت تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یقیناً میں اس پر قوت والا ہوں، امانت دار ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس یہ تخت آپ کے طرف آنکھ کو لوٹنے سے پہلے بھی، ابھی آپ کا نظر ایک جگہ جمع ہوا ہوگا، یہاں سے واپس نہیں ہوگا کہ میں تخت تمہارے پاس حاضر کروں گا، یعنی آنکھ چپکنے کے برابر میں تخت تو آپ کے پاس حاضر کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس سے کون مراد ہے؟ جس کے پاس خط کا علم تھا۔ ایک قول یہ کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام مراد ہے، کیونکہ یہ جو خط کا مضمون لکھا گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مضمون جبریل لے کر آیا تھا رب کے طرف سے۔ تو جبریل کے موجودگی میں رب کی قدرت سے تھا یہ تخت۔ دوسرا قول یہ کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد تھے، کتاب سے مراد کتبی سماوی مراد ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ فرمائے سلیمان علیہ السلام نے، ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے۔ اگر جبریل علیہ السلام لے کر آئے یہ بھی معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا بالواسطہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خط اسف ابن برخی لے کر آئے، تو اس سے معلوم ہوا اولیاء کے پاس اتنے بڑے اختیارات تھے، ہر ایک کی کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں راجح قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام مراد ہے، یا جبریل علیہ السلام مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اسب بن برخیہ کی فضیلت لازم نہیں آتی، بلکہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی امتی تھا، لہذا یہ بھی فضیلت در اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ لیکن یہ جو قول ہے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام مراد ہے یا حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہے۔ فلما رأوا مستقرا عنده، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کہ رکھا ہوا تھا اس کے پاس، قال فرمائے سلیمان علیہ السلام نے، ھذا من فضل ربی، میرا رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ امتحان کرے مجھ پر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکرا، جو آدمی شکر ادا کرتے اللہ کا، فانما یشکر لنفسہ، یقیناً شکر کا فائدہ خود اس کے نفس کے لیے۔ ومن شکرا، جو آدمی ناشکری کرے اپنے رب کا، فان ربی غنی کریم، یقیناً میرا رب مستغنی ذات ہے،
کریم عزت والا ہے۔ قال فرمائے سلیمان علیہ السلام نے نکروا لہا امتحان فراست، تبدیل کرو اس کے لیے اس کے تخت کو، ننظر میں دیکھتا ہوا تہدی وہ سمجھ رکھتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا وہ ان لوگوں میں جو سمجھ نہیں رکھتی۔ فلما جات کیفیت امتحان، جب وہ آئی قیلا کہا گیا اہٰکذا عرشک، آیا یہ تیرا تخت، اہٰکذا اس طرح تیرا تخت۔ قالت وہ کہنے لگی کانہو یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی لگتی ہے، اوتینا علما من قبل ہمیں علم دیا گیا اس سے پہلے، وکننا مسلمین ہمیں تابعدار، وصدا ما کانت تعبد من دون اللہ، وصدا روکو اس کو، ماں اس نے جس کی عبادت کرتی تھی وہ اللہ کے علاوہ، انا کانت من قوم کافرین اس وجہ سے وہ تھی قوم کافروں میں سے، اس وجہ سے اس نے غیر اللہ کی عبادت شروع کی۔ قیل یا سے تبلیغی فعلی ہے، قیل کہا گیا لا دخل السرا تشریف لے چلی اس محل میں، فلما رأت حسبته لجا جب دیکھا بلقیس نے اس کو گمان کہ اس پر لجا گہرا پانی، وکشفت عن ساقیہا کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے۔ قال فرمائے سلیمان علیہ السلام نے انہو مسر ممرد یقیناً یہ ایک محل ہے، مبرد جو جڑا ہوا ہے، من قواریر شیشوں سے مزین بنایا گیا۔ قالت ربی فرمانے لگی بلقیس رب میری رب، انی ظلمت نفسی کہ میں نے ظلم کیا تھا اپنے نفس پر، بعبادت الشمس اسخازن کہ میں نے سورج کی عبادت کی، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین میں تابعدار بن چکی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر بلقیس نے دھوکہ کھایا کہ یہ پانی ہے گہرا یا شیشوں کا محل ہے، جس طرح وہاں پر بلقیس نے دھوکہ کھایا تھا، سورج کو دیکھا اس کی عبادت شروع کی، خیال یہ تھا کہ یہ میرا الہ ہے۔ دیکھیں وہ مظہر کو اصل سمجھتی تھی، ایک ہوتے مظہر دوسرے ظاہر، اصل چیز ظاہر ہوتا ہے، اصل چیز ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو ستارے ہیں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے مظہر ہے، لیکن انہوں نے اس کو الہ سمجھا، جس طرح انہوں نے یہاں پر اس محل کو جو شیشوں سے بنا ہوا تھا اس کو پانی سمجھا، تو کہنے لگی کہ میں نے تو اپنے نفس پر ظلم کیا تھا بعبادت الشمس، کہ میں نے جو چیز اللہ کی توحید کی مظہر تھی اس کو میں نے اصل سمجھا، میں نے دھوکہ کھایا تھا۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بعض حضرات نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ محل شیشو کے اس لیے بنایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے ایک جنی نے کہا کہ اس کے پاؤں پر بال ہے، اور یہ عورت کے لیے ایک عیب کی چیز ہے کہ اس کے پاؤں پر عیب ہو، اس کے پاؤں پر بال ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنایا کہ پنڈلی اٹھائے گی پتہ چلے گا کہ اس کے پاؤں پر پنڈلیوں پر بال ہے یا نہیں۔ یہ واقعہ من گڑت ہے، یہودیوں نے اس طرح واقعات بنائے ہیں تاکہ انبیاء علیہ السلام کو بدنام کرے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، دوسرا واقعہ اس پر کیا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دو واقعات ذکر ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ سلامتی والا صرف اللہ ہے۔ اب صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تحقیق بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے ایک نسبی بھائی صالح علیہ السلام، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو صرف اللہ کا، وَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک ہو گئے وہ دو جماعت، یختصمون جھگڑنے لگے اللہ کے توحید کے بارے میں۔ قال فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے میری قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو، قبل الحسنہ، توبہ سے پہلے، نیکی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں تم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب نہیں کرتے ہو، من الشرک از جلالین، لعلکم ترحمون، ثمرتا کہ تم پر رحم کیا جائے،
حماقت قوم، قالوا ان کی قوم کہنے لگی طیرنا بک وبمن معک، ہم آپ پر بدفعلی پکڑتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ قال فرمایا صالح علیہ السلام نے طائرکم عند اللہ، تمہاری بدفعلی عند اللہ اللہ کے طرف سے، یعنی ہوا قضاء و قدر، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم قوم و فتنے میں ڈالے گئے۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، شہر میں 7 بدماش تھے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے آپس میں کہا، تقاسموا باللہ، قسمیں کہا اللہ کے نام پر، لنبیتنہ، ضرور بزو حملہ رات کو اس پر حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر، والو، اس کے تابع داروں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے لولی، ان کے اختیار رکھنے والوں سے، ان کے وارثوں سے، ما شہدنا مالک علیہ، ہم تو حاضر نہیں تھے ان کے رشتہ داروں کے ہلاکت کے وقت، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقینا ہم تو سچ بولنے والے، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے تدبیر کی تدبیر، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے تدبیر کی ان لوگوں کی ہلاکت کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں تھا، فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ مکرہم، کس طرح ہوا ان کی تدبیر کا انجام، انا دمرناہم، یقین میں نے انہیں ہلاک کیا، وقوم اجمعین، ان کے ساری قوم کو، فتلک بیوتہم معہود فی الزین، یہ ان کے گھر ہے، خاویۃ، ویران پڑے ہوئے، خالی پڑے ہوئے، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی اس قوم کے لیے ہے، یعلمون، جو انابت رکھتی ہے، جو جانتی ہے، وانجینا الذین، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، جو بچتے رہے شرک سے، ولوطاً، دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا، کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، ارسلنا لوط، ہم نے بھیجے لوط علیہ السلام کو، اس قال قوم، جب فرمایا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشہ، اے تم آتے بے حیائی کی طرف، وانتم تبصرون، حال یہ کہ تم دیکھنے والے ہو کہ برائی ہے، تم سمجھدار لوگ ہو، انکم لتاتون الرجال بیان فاحشہ، اے تم آتے ہو لڑکوں کے پاس، شہوتاً، ازروحی شہوت کے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ عملی طور پر جہالت کے ارتکاب کرتے ہو۔ فما کان جواب قوم، اناد قوم، نہیں تو اس کے قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکالو لوط علیہ السلام کے متعلقین کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ کچھ افراد ہے جو پاک رہنا چاہتے، فانجیناہ، پس ہم نے اس کو نجات دی، وآلہ، اس کے متعلقین و تابعداروں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کو، قدرنا من الغابرین، ہم نے اندازہ کیا اس کو من الغابرین، عذاب میں رہنے والوں میں سے، وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر بارش برسائی، مطرن، خاص قسم کی بارش، فساء مطر المنذرین، پس بہت برا ہے المنذرین، ڈرائی ہوئی کی بارش۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ثمرہ، الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلامتی والے اللہ اپنے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، امن ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اتارتے تمہارے لیے اوپر سے پانی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس ہم اگاتے اس کے ذریعے سے حدائق باغچے، ذات بہجہ، رونق والی، ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، تمہارا اختیار نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگا دیتے، الہ مع اللہ، ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ایک ایسی قوم ہے، یعدلون، اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زمین آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، خوبصورت باغیچوں کو بنانے والا اللہ ہے، تمہارے الہہ میں سے کسی نے یہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ امن جعل الارض قرارا، آیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرارن، پرسکون، ٹھہرنے والی، وجعل خلال انہارا، اور بنائے ان کے درمیان انہار، نہروں کو، وجعل لها رواسیا، بنائے اس کے لیے پہاڑوں کو، وجعل بین البحرین حاجزا، بنایا دونوں دریاؤں کے درمیان حاجز، ایک پردہ مانوی، الہ مع اللہ، آیا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، آیا ہے کوئی زمینوں کو پیدا کرنے والا، آیا ہے اس کوئی پہاڑوں کو بنانے والا؟ کوئی نہیں ہے۔
وَلَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ ذات جو قبول کرتا ہے بے بس کے فریاد کی زیادہ ہو، جب وہ رب کو پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ ہٹاتا ہے تکلیف کو۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ نے بنایا تم کو زمین کے جانشین۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے لوگ تم میں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کنایہ عدم سے، بالکل تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ، اے وہ ذات جو تمہاری رہنمائی فرماتے فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور طریقے تاریکیوں میں۔ ومن یرسل الرياح، کون ہے وہ ذات جو بھیجتے ہواؤں کو بشرا بین یدی رحمتی، رحمت سے پہلے بطور بشارت کے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ اس سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے وہ ذات جس نے پہلی بار پیدا کیا مخلوق کو، ثم یعید، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، لٹائیں گے زندہ کر کے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتے اوپر سے اور نیچے سے؟ الہ مع اللہ، ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود؟ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ قل لا یعلم، اب جو پہلا دعوت عالم الغیب صرف اللہ ہے، اب اس کا خلاصہ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں الغیبہ چھپی ہوئی باتوں پر، الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتے ہیں۔ وما یشعرون، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، قبروں سے کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں۔ ایک یا یہ بطور استہزاء کے فرمایا کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا علم آخرت کے بارے میں انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بل ہم فی شک منہ، بلکہ یہ لوگ اس قیامت کے وقوع کے بارے میں شک کرتے ہیں، اس سے شک میں ہے۔ بل ہم منہ عمود، نہیں بلکہ یہ لوگ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا، اے جب ہو جائے ہم مٹی، وآباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، انا لمخرجون، ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ لقد وعدنا هذا نحن، تحقیق ہمارے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا، وآباؤنا، ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے اور کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کا۔ قل سیروا فی الارض، تخفیف دنیاوی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، سیروا فی الارض، چل پھر کر دیکھو زمین میں، فانظروا، غرض سیر، پس دیکھو کس طرح انجام مجرمین کا۔ ولا تحزن علیہم، تسلی، غمگین نہ ہو جائیے ان پر، ولا تکن فی ضیق، نہ ہو جائیے آپ تنگی میں، مما یمکرون، ان سے جو یہ لوگ سازشیں بناتے ہیں۔ ویقولون شکوا، کہتے یہ لوگ متی الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ قیامت، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ قل، جواب کہہ دیجئے میرے پیغمبر، عسیٰ، قریب ہے، ان یکون ردف لکم، کہ ہو جائے یہ قیامت، ردفکم، لام زائد ہے، قریب ہے کہ تمہارے اوپر لاحق ہو جائے یہ قیامت۔ یا کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان یکون، قریب ہے، ردفکم، کہ تمہارے اوپر پیوس ہو جائے، بعض الذی، بعض وہ عذاب، تستعجلون، جن کو تم جلدی مانگتے ہو۔ ان ربک لذو فضل علی الناس، یقین آپ کا رب فضل والا ہے بندوں پر، مخلوق پر، لیکن اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے۔ یقین آپ کا رب جانتے جو کچھ چھپاتی سینے، وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، کوئی چیز بھی چھپا ہوا نہیں ہے آسمان میں زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ واضح کتاب میں، علم الہی میں ہے۔ ان ھذا القرآن، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول، یقیناً یہ قرآن مجید بیان کرتے بنی اسرائیل پر، اکثر الذین فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ انہ لہدی، یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے،
ورحمۃ رحمت للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یہ کہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے، آپ کا رب فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان، بحکمہ اپنے فیصلے کے ساتھ عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ والعزیز الحکیم، یا اللہ زبردست العلیم جاننے والے۔ وتوکل علی اللہ، تسلی بس اعتماد کرے اللہ تعالیٰ کے ذات پر۔ علت انک علی الحق المبین، یقیناً تو ہے حق پر واضح طور پر۔ انک لا تسمع الموتیٰ، یقیناً آپ نہیں سنا سکتے کافروں کو جو مردوں کے طرح ہے۔ ولا تسمع الصم الدعاء، نہیں سنا سکتے بہرے کو کافروں کا آواز جو بہروں کے طرح ہے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھر جاتے ہیں پیٹ دے کر۔ وما انت بہادی العمی، آپ راہ نہیں دکھا سکتے اندھے کو عن ضلالتہم، بوجھ ان کے گمراہ ہونے کا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے۔ وہ مسلمون، حال یہ کہ وہ تابعدار بھی ہو۔ دیکھیں یہاں پر ذکر المشبہ بھی ہی، والمراد منہ المشبہ، ذکر مشبہ بھی کہ مراد اس سے مشبہ ہے، مراد اس سے کفار ہے، اور یہ استعارہ کنایہ ہے۔ علامہ روح المعانی فرماتے والآیۃ دلیل علی ان المیت لا یسمع کلام الناس مطلقا، یہ دلیل اس بات پر کہ مردے لوگوں کی باتیں نہیں سنتی ہے مطلقاً۔ اور لطائف رشیدیہ میں راج مذہب عدم سماع کا ہے۔ حق یہ کہ حدیث سماع میں تعویل مناسب ہے، جن احادیث میں سماع کا تذکرہ ہے وہ مؤول ہے، یہ احناف کا مسلک و مشرب ہے۔ تفصیل بحث میں نے ذکر کی سورۃ الروم میں۔ اذا وقع القول علیہم، جب ثابت ہو جائے گی القول علیہم، عذاب کی بات ان پر، اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے دابۃً ایک جانور، ایک ذروح، من الارض زمین میں سے، تکلمہم جو ان کے ساتھ بات کریں گے، ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، یقین لوگ ہماری آیت پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا اذا وقع القول علیہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ایک دابہ نکالیں گے، یہ قرب قیامت کا ایک علامت ہے۔ تکلمہم ان الناس، مطلب یہ ہے کہ خبر دیں گے لوگوں کو کہ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لیے میں آ گیا ہوں۔ اور دوسری توجیہ کہ تکلمہم کے لیے مفعول معذوف ہے، تکلمہم ببطلان الادیان کلیہا سوی الاسلام، وہ خبر دے گی کہ تمام ادیان باطل ہے سوائے اسلام کے۔ یا تکلم بعدم قبول توبتی، انہیں خبر دیں گے کہ ابھی توبے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ ان کا لفظ متعلق ہے اخرجنا کے ساتھ۔ یا تکلم کا معنی ہے جرح، کلام کو کلام کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ، کلم ان سے مشتق ہے، کلم کا معنی ہے زخم، جیسا کہ ایک شاعر کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تو کلام کا معنی یہ کہ وہ زخم کریں گے لوگوں پر، مہر لگائیں گے لوگوں پر، جس پر یہ مہر لگائے کہ یہ مومن ہے تو وہ مومن رہے گا، جس پر کافر کا مہر لگائے تو وہ کافر رہے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اس دن کو یاد کرو کہ جمع کریں گے ہم ہر امت سے فوجاً ایک جماعت کو، ممن ان میں سے، یکذب بآیاتنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَهُمْ یُوزَعُونَ پس انہیں اکٹھا کیا جائے گا، یا فَهُمْ یُوزَعُونَ انہیں الگ الگ کیا جائے گا، حَتَّى اِذَا جَاءُوا یہاں تک کہ جب یہ لوگ آ جائیں گے، قال فرمائیں گے اللہ کذبتم بآیاتی، اے تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِعِلْمٍ تم نے احاطہ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ علم کا، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یا تم کیا عمل کرتے تھے دنیا میں۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا ثابت ہو جائے گی عذاب کی بات علیہم ان پر
بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، فہم لا ينطقون، بس یہ لوگ بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، عقلی دلیل۔ آئے یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا اللیل، یہ کہ ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ یہ لوگ اس میں آرام کرے، والنہار مبصرا، بنایا دن کو مبصرا، دیکھنے والی، ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں دلائل ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے، ایمان لاتی ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یاد کرو اس دن کو کہ پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، بس گھبراہٹ میں ہوں گے وہ لوگ جو آسمانوں میں جو زمین میں، اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، وہ اس گھبراہٹ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے کے سارے آئیں گے اللہ کے پاس، داخرین، عجز کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، دیکھیں گے آپ پہاڑ کو، تَحْسَبُهَا، گمان کریں گے آپ اس پر، جَامِدَةً، کہ یہ مضبوط اپنی جگہ پر ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حال یہ ہے کہ تمر مر السحاب، وہ اس طرح گرے گا جس طرح بادل، اس طرح وہ جا رہا ہوگا جس طرح بادل۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی، وہ ذات، اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، انہ خبیر بما تفعلون، یہ کہ اللہ خبر رکھنے والا ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، بشارت، جو لے کر آئے نیکی کے ساتھ، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ وہم من فزع یومئذ آمنون، یہ لوگ اس دن کے بغیر گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، تخویف، جو لے کر آئے گناہ، شرک، اسخازن، فکبت وجوہہم فی النار، پس اندھے منہ کیے جائے گا ان کو آگ میں انہیں اندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ کہا جائے گا ان سے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا تمہیں بدلہ نہیں دیا گیا مگر اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد، یقین مجھے حکم کیا گیا کہ عبادت کروں میں، رب ھذی البلدہ، اس شہر کے رب کے، الذی حرم، جس نے شہر کو عزت والا بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اسی اللہ کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ امرت، مجھے حکم کیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ ہو جاؤں میں تابعداروں میں سے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم کیا گیا کہ میں پڑھوں قرآن کو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، یقین اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو شخص گمراہ ہوا، فَلَا تَحْزَنْ، پس آپ غمگین نہ ہو، یا فَلَا ضَرَرَ لِي، اس وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فَقُلْ، کہ دیجئے میرے پیغمبر، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں ہوں ڈرانے والوں میں سے۔ وَقُلْ، کہ دیجئے میرے پیغمبر، الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِ، ان قریب دکھائیں گے اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَا، پس تم پہچانو گے اس کو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورت میں دو مسائل ذکر تھے، ایک مسئلہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ دوسرا مسئلہ سلامتی دینے والا صرف اللہ ہے، اس پر واقعہ ذکر ہوا، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا۔